حمید طویل نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پچنا لگانے والے غلام ابو طیبہ کو بلایا۔ انہوں نے آپ کے پچنا لگایا اور آپ نے انہیں 1 یا 2 صاع یا 1 یا 2 مد، راوی حدیث شعبہ کو شک تھا، اجرت دینے کے لیے حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مالکوں سے بھی ان کے بارے میں سفارش فرمائی تو ان کا خراج کم کر دیا گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2281۔ ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام نے بیان کیا، ان سے ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت، زانیہ کے زنا کی خرچی اور کاہن کی مزدوری سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2282۔ محمد بن جحادہ نے بیان کیا، ان سے ابو حازم نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باندیوں کی زنا کی کمائی سے منع فرمایا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2283۔ اسماعیل بن ابراہیم نے بیان کیا، ان سے علی بن حکم نے، ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نر کدانے کی اجرت لینے سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2284۔ جویریہ بن اسما نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو خیبر کی زمین دے دی تھی کہ اس میں محنت کے ساتھ کاشت کریں اور پیداوار کا آدھا حصہ خود لے لیا کریں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے نافع سے یہ بیان کیا کہ زمین کچھ کرائے پر دی جاتی تھی، نافع نے اس کرائے کی تعین بھی کر دی تھی لیکن وہ مجھے یاد نہیں رہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2285۔